اس کائنات میں منتخب خون زہرا اور منتخب خون شہدائے کربلا حضرت بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کے ظہور کی تعجیل کے لیے باوعد بلند صلوات پڑھ دیں۔ اس مجلس عزا میں وارث عزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری کے لیے اور ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے باوعد بلند صلوات پڑھ دیں۔ اس کائنات کو اور اس میں بسنے والے انسانوں کو اس وبا سے نجات دلانے کے لیے ایک بار پھر خدا کو معطر کرے محمد و آل بیت محمد پر درود پڑھ دو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين المنتخبين المتأدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سامعین محترم، دانشمندان اعظام، میرے واجب الاحترام علماء کرام، 1442 کا یہ عشرہ محرم حرم اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اخت الرضا کے حرم مطہر سے زیر انتظام دفتر قائد ملت جعفریہ آیت اللہ ساجد علی نقوی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے متعلق کچھ عرائض پیش کروں، بہت سے افراد نے دنیا بھر سے میسیجز کے ذریعے سے ٹیلیفون کر کے کالز کے ذریعے سے اور بعض لوگوں نے حضوری التماس سے دعا کی ہے۔ آئیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگارہ محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں
جس بندے نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکل کشائی فرما، سب کی حاجت روائی فرما۔ بے اولاد ہیں جو ان کو نرینہ اولاد، صالح اولاد، عاشق حسین اولاد عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح فرما۔ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر حسین والے بستے ہیں، تمام حسینیوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما، اور اس وبا سے ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ جو لوگ اس عشرے میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست، تنظیمی دوست، پشاور کی سرزمین پر کل دوران مجلس ان کو اٹیک ہوا، اور آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور اس کے ایثار ثواب کے لیے، اور جن افراد نے دام درہم سخن اس عشرے کے انعقاد میں مدد کی ہے، اور انتظامیہ کے حقداروں کے ایثار ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ قبولیت دعا کے لیے قواعد بلند صلوات پڑھ دیں۔ ماشاءاللہ اتنی پیاری صلوات، وہ بھی سربازان امام زمان سے۔ میں ذرا سا زمینہ ہموار کرنے کے لیے کچھ نعرے لگاتا ہوں، خلوص نیت سے جواب دیجیے گا، دونوں ہاتھ بلند کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی تک آواز صحیح نہیں آئی، جو افراد ہیں شرمائے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد۔ سامعین محترم، قرآن اور تطہیر حیات کے سرچشمے کے عنوان سے جو سلسلے گفتگو آج سے 2 دن پہلے شروع کیا گیا تھا، وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ ہم نے عرض کی کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ پوری کائنات پاک اور پاکیزہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ خود سبحان ہے، خود بے عیب ہے، خود بے نقص ہے، خود قدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لہذا اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی ہر چیز اور اس کائنات کا جو نظام ہے، بالخصوص عالم تشریع کے ذریعے سے اس پورے عالم کو اور انسانیت کو ایک پاکیزہ نظام دیا جائے، اور تاکہ اس پاکیزہ نظام کے مطابق زندگی بسر کر کے، اس کے مطابق حیات بسر کر کے انسان پاکیزہ بن سکے، اور پاکیزگی اور تطہیر کے مراحل کو وہ طے کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کیا، اور انہیں معصوم بنا کر انبیاء کی صورت میں اور ائمہ کی صورت میں اور اہل بیت کی صورت میں بھیجا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کو معصوم بنا کر بھیجا تاکہ معصوم اور بے عیب کردار کے مالک جب ہماری رہنمائی کے لیے آگے آئیں گے، جب ہمارے آگے وہ چلیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان کی اقتداء کریں گے، ہمارے کردار سے وہ نقائص جو ہیں، عیوب جو ہیں، وہ ناپاکیاں جو ہیں، وہ پلیدگیاں جو ہیں، وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہدایت کے اور تطہیر حیات کے ان سرچشموں کا تعارف مختلف آیتوں میں کیا اور فرمایا۔ انہی میں سے ایک آیا بہت مشہور اور معروف آیا جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے عزیزان گرامی کہ عام طور پر سورتوں کے نام ہوتے ہیں اور وہ سورتیں اپنے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنی فضیلت کے لحاظ سے
اپنی اہمیت کے لحاظ سے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے وہ خاص ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت تطہیر ہے، اور یہ انتہائی مشہور آیت ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ الرحمن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مختلف زاویوں سے اور مختلف پہلوؤں سے اس آیت کا جو ہے نا ہم وہ بیان کرتے جائیں گے۔ گزشتہ جو تقاریر ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے عرض کی عزیزان گرامی کہ سورہ احزاب جو 33واں سورہ ہے، 22ویں پارے میں یہ سورہ ہے، اور اس 22ویں پارے کی اور 33ویں سورے کی 33ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تطہیر حیات کے سرچشموں کا ذکر فرمایا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو تطہیر کے سرچشمے، یہ میں بار بار سرچشمے پر جو ہے یہ تاکید ہے عزیزان گرامی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اور بھی بہت سی آیات تطہیر ہیں کہ جو مختلف چیزوں کے حوالے سے ہیں، مختلف گھروں کے حوالے سے ہیں، جس کا تذکرہ کل بعض کا ہم نے عرض کیا عزیزان گرامی، لیکن وہ سرچشمہ نہیں ہے تطہیر کا، وہ منبع نہیں ہے تطہیر کا۔ جن لوگوں کے حوالے سے اس آیت میں جن کی تطہیر کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جن تاکیدات کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جس اہتمام کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اہل البیت جو ہیں وہ سرچشمہ تطہیر ہیں، وہ پاکیزگی کا سرچشمہ ہے۔ اور ہم نے عرض کیا عزیزان گرامی، آیت کا ترجمہ ہم چونکہ طالب علموں کا مجمع ہے، لہذا ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتے کرتے جو ہے آگے بڑھیں گے تاکہ اس کے مختلف گوشے سامنے آ جائیں۔ پہلی جو بات ہم نے عرض کی، انما حصر، یا حصر کس چیز کو، یہ کلمہ حصر جو ہے یہ کس چیز کو حصر کر رہا ہے؟ 4 احتمالات ذکر کیے، مختلف الفاظ مختلف افراد کے، علامہ نقل مرحوم نے جو بیان کیے وہ ذکر کیے، علامہ طباطبائی کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ یہاں پر 2 چیزوں کا حصر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ خاص ارادہ ہے، منحصر بفرد ارادہ ہے، اور وہ ارادہ اذہاب رزق کا ارادہ ہے۔ ایک یہ ارادے کو حصر کیا گیا۔ دوسرا حصر جو یہاں پہ ہے وہ اہل البیت کا ہے کہ یہ ارادہ اذہاب رزق کا خاص ہے صرف اور صرف اہل بیت کے ساتھ، اہل البیت کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ ارادہ خاص نہیں۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ بڑے خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا سا ہمارے ساتھ بولیے گا تاکہ ہم بھی جو ہے نا آپ کے سامنے بول سکیں۔ تو عزیزان گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حصر کس کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہے، عرض کیا ہم نے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو لفظ تھا وہ یہ تھا یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، کسی عام بندے کا نہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ اہتمام کیا ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو جب شرافت دینا چاہتا ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے، اس کو اپنی جانب نسبت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ارادے کی نسبت جو ہے اللہ نے اپنی طرف دی، یرید اللہ یعنی اللہ کا ارادہ۔ اور کل عرض کیا کہ عام نہیں، مستجمع لفظ جلالہ کا ذکر یہاں پہ کیا۔ اچھا دیکھیے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، یہاں پہ اللہ رب العزت عالم تکوین میں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، عالم تکوین میں جب بھی آپ کسی کی ماموریت لگاتا ہے، ذمہ داری لگاتا ہے، کسی کے ذمہ امر لگاتا ہے، عالم تکوین، کائنات، علوم خلقت، کائنات کو چلانے کے حوالے سے عزیزان گرامی جب کسی بھی چیز کو حکم دے دیتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا۔ بھائی میرے ساتھ چلیے گا، وہ کمزور نہیں ہوتا، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، جب اللہ کے مامور بن جاتے ہیں، جب اللہ کی جانب سے حکم مل جاتا ہے، وہ پھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہاتھیوں پر باری ہوتے ہیں۔ یار کیا سماعت فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اللہ کی جانب سے جمہوریت مل جائے،
اللہ کی جانب سے جب وہ ان کو ایک حکم مل جائے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اب وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ ہاتھیوں کو نابود کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں ہاتھیوں کو نابود کرتے ہیں؟ اس لیے نابود کرتے ہیں عزیزان گرامی کہ وہ اللہ کے گھر کے دشمن تھے۔ وہ جو ہے نا عزیزان گرامی، اس پر بیٹھ کر آئے کون؟ ابرہا اپنی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے، بھائی میں تو بہت بڑا ہوں، میرا تو یہ روب و دبدبہ ہے، میری اتنی سلطنت ہے، میری اتنی بادشاہت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور ذریعوں سے بھی اس کو غرق کر سکتا تھا، لیکن بڑے اور ان کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے نہیں بلکہ ابابیل جیسے نازک پرندے کے ذریعے سے اسے نابود کر کے بتا دیا کہ میری طاقت کتنی زیادہ ہے۔ وہ جب میری جانب سے معمول ہوتا ہے، اگر اللہ رب العزت یہ کہہ دیتا کہ فرشتوں تم جا کر پاک کر دو، جیسے حضرت ابراہیم کو کہا، حضرت اسماعیل کو کہا کہ اہل بیت سے تم پاک کر دو، تب بھی ٹھیک تھا، کوئی قدرت کم نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت تکوین ہی میں بعض چیزوں کی نسبت فرشتوں کی طرف دیتا ہے، بعض اور چیزوں کی طرف، لیکن بعض کی نسبت جو ہے اپنی طرف دیتا ہے۔ مثال دوں اگر اجازت ہو تو، اس طرف دیکھ رہے ہیں یا ہماری جانب؟ چلیں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا حسین انتظام کیا ہے کہ جب جو ہے اللہ نے بیت اللہ کے دشمنوں کو واصل النار کیا ابابیل کے ذریعے سے، لیکن اسلحہ جو تھا وہ کنکری ہی تھی، کنکری کے ذریعے سے ان کو واصل النار کیا۔ جب ولی اللہ کے دشمنوں کو واصل النار کرنے کی باری آئی تو کسی اور ذریعے سے نہیں، کنکری کے ذریعے سے ہی۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما دے کہ بھائی اللہ ہو خالق و کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کو خلق کیا، لیکن سب چیزوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ میں نے خلق کیا ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، خلق تو بیدی، یہ عظمت حاصل ہے تو صرف انسان کو حاصل ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں۔ جس کے ہاتھ ہو اس کا جسم ہوتا ہے، اور جس کا جسم ہو وہ محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کیا سماعت فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں نے پچھلے اشروں میں ایک بات آپ کو بیان کی تھی عزیزان گرامی۔ ہم ایک جگہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، ہمارے یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات جا رہی ہے، ہمارے تبلیغی جو بھائی ہیں انہوں نے ہمیں ہدایت کرنے کے لیے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا نماز تو پڑھتے ہیں، آپ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے نا ہیں آپ کافر۔ توجہ ہے میرے بھائیوں؟ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے ہماری طرف آئیے۔ میں نے کہا کہ جی ہم آپ ہی کی طرف ہیں، کوئی اور طرف تو نہیں ہے۔ آپ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ہم بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ میں اور ہم میں فرق نہیں ہے۔ کہا نہیں فرق تو ہے، آپ 3 وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں، جو عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں جو میرے بھائی جو ہے اہل سنت بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، میں ایک عرض ان سے کروں گا عزیزان گرامی، اگر کوئی بندہ کہہ دے نا کہ بھائی کتا آپ کا کان لے گیا ہے، بیوقوف وہ ہوتا ہے جو کتے کے پیچھے جا رہے ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے کان کو ہاتھ لگا کر چیک کر لے کہ واقعا میرا کان یہاں پہ ہے یا نہیں ہے۔ لہذا میرے شیعہ سنی بھائیوں، اگر شیعوں کو کوئی غلط بات کرتا ہے اہل سنت بھائیوں کے حوالے سے، پہلے جا کر اس کی تحقیق کر لو، پہلے جا کر اس کو دیکھ لو۔ جب جا کر جو دشمن بہت زیادہ اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں دور کرنا چاہتا ہے ایک دوسرے سے عزیزان گرامی، اور اسی طرح میرے اہل سنت بھائی وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو یہ قرآن میں سورہ زمر میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، بشارت ہے ان بندوں کے لیے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ سماع نہیں، غور سے سنتے ہیں، غور سنیے عزیزان گرامی۔
پھر فیتبعون احسن، ہر بات کو مانتے نہیں ہیں جو احسن بات ہوتی ہے، ہر اچھی بات کو بھی نہیں مانتے، جو احسن ہوتی ہے، جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں۔ تو شیعہ سنی دوستوں اور بھائیو، جب بھی کوئی بات سنو کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے دوریاں اختیار نہ کرو، بلکہ آؤ دیکھو وہ چیز کتاب میں ہے یا نہیں ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اگر وہ مل جائے اس کے اوپر بحث کرو، آرام کے اختلاف کے افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف نظریے کا اختلاف ہوتا ہے، افتراق ابدان کی جدائی کا نام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ دیکھیے، اگر اللہ کے ہاتھ مان لیے جائیں تو یہ کوئی فرقہ اس چیز کا قائل نہیں ہے، اگرچہ بعض روایتیں ملتی ہیں۔ کیا روایتیں ملتی ہیں؟ صحیح بخاری میں سورہ قاف میں ملتا ہے، حل من مزید کے ذیل میں ملتا ہے، حل من مزید، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جنت پکارے گی، حل من مزید، حل من مزید، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، میں ارادہ الہی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس روایت کے حوالے سے ہم تو بالکل بھی اس کو نہیں مانتے۔ ہمارے بھائیوں کی کتاب میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جو ہے، اپنا جو ہے پاؤں اس کے اندر رکھیں گے، جہنم پکارے گی، قط بس بس۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو میں نے بھی ان کے سامنے یاد کیا کہ اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو اس کا خدا وہ ہے کہ جہنم کو بھی خاموش نہ کر سکے، جہنم کو بھی خاموش نہ کر سکے، لیکن قرآن کا خدا وہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لے تو وہ ہو جائے۔ خدا محتاج نہیں ہے عزیزان گرامی، خدا جب ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اسی چیز کا نام ہے تکوینی۔ ارادہ تکوینی اسی کو کہا جاتا ہے، اور ارادہ تشریع کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قانون سازی ہوتی ہے۔ مثلا ایران میں ہے آپ، سرزمین پاکستان کے لیے قانون وضع کیا گیا، اس قانون وضع کرنے کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، وہ قانون سازی جب کی جاتی ہے اس کے اہداف حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تشریع کہلاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ساتھ نہیں ہوتا۔ کل میں وضاحت کر چکا اس بات کی، دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کہ ایک، دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ بزرگان ہیں، احکام جو ہے تابع ہوتے ہیں مصالح کے، ٹھیک ہے، اور مفاسد کے تابع ہوتے ہیں۔ جس میں انسان کی مصلحت زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واجب قرار دے دیتا ہے، اور جس میں انسان کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے نقصان ہو، مفسدہ ہو، ضرر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بولیے حرام قرار دے دیتا ہے۔ لیکن ان حرام اللہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے کہ معاشرے میں پلیدی نہ آئے، نجاست نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا، لیکن ارادہ تشریع ہے، یہ آپ سے متعلق ہے، یہ مجھ سے متعلق ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کے واجبات پر عمل کریں گے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے پرہیز کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے، تو ہمیں وہ مصلحتیں ملیں گی، ہمارا نظام پاک ہو جائے گا، الہی نظام اور الوہی نظام کہلائے گا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ یہ عالم تشریع ہے جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال پہ۔ اب سوال یہ ہے عزیزان گرامی، جہاں پہ میں نے گفتگو کل چھوڑی تھی، یہ ارادہ تشریع ہے یا ارادہ تکوینی ہے؟ ہمارے اہل سنت بھائی یہ اس چیز کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہاں پہ ارادے سے مراد ارادہ تشریع ہے۔ کیا مطلب ارادہ تشریع ہے؟ تکوین جو ہوتی ہے وہاں پہ فاصلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ارادہ تکوینی مراد ہے، جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو فیکون وہ ہو گیا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اور فعل بھی استعمال ہوا یریدو، جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک لمحہ نہیں، دو لمحے نہیں، زمانے ماضی میں نہیں، زمانے حال میں نہیں، بلکہ ماضی میں بھی، حال میں بھی اور استقبال میں بھی اللہ نے طہارت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب کسی لمحے میں بھی اہل بیت چاہے جو کوئی ہو، بعد میں تعین کیا جائے گا،
لیکن اللہ کا ارادہ تکوینی ہے، اور وہ بھی استمرار کے ساتھ ہے، تمام کے ساتھ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی رچ آل البیت کے قریب نہیں آ سکتا، قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پہ ارادہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر ہمیں ایک آئے وضو ہے، اس آئے وضو کے میں بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ یریدو لیطہرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس تشریع وضو کے ذریعے سے، قانون سازی وضو کے ذریعے سے، تشریع غسل کے ذریعے سے، تشریع تیمم کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ آپ کو پاک کر دے۔ اچھا، یہ باتیں کل کی جو ہے تقریباً تکراری ہیں۔ سوال یہ ہے شیعہ بھائی، آپ جو کہتے ہیں کہ وہاں یہ ارادہ، وہاں تشریع ہے، یہاں وہ ارادہ نہیں ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ توجہ دوں گا عزیزان گرامی کہ آپ یہ کہتے ہو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بات ٹھیک ہو جو ہے میرے بھائیوں کی۔ بھائی اتنے خاموشی سے سماعت فرما رہے ہیں، ویسے یہ قبرستان ہے نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے بیت محمد۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آئے تطہیر میں ارادہ تشریع نہیں ہے جیسے کہ آئے وضو میں ہے؟ یہاں پر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دلیلیں بہت سی ہیں، میں کچھ سرسری بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہے اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پہلی دلیل انما ہے، پہلی دلیل انما ہے، انما حاصل ہے، اور حاصل کے ذریعے سے یہ حکم خاص کیا جا رہا ہے، مخصوص کیا جا رہا ہے۔ جب مخصوص کیا جا رہا ہے، اگر یہاں پر بھی وہی ارادہ مراد ہوتا تو انما نہ آتا۔ انما آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ارادہ اور ہے، یہ ارادہ اور ہے، یہ انما نے آ کر بتا دیا۔ اچھا، اب دوسری بات سنیے گا، دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہاں پہ ارادہ تکوینی مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے عمومی ایک حکم دیا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ کے جناب والا وضو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا پاکیزگی عطا کرے گا۔ وہ سب کے لیے ہے، تو یہ سب کے لیے یہ طہارت نہیں ہے مراد عزیزان گرامی۔ اب دیکھیے، وہ جو ہے احکام بتا رہی ہے، لیکن یہاں پہ احکام بیان کیے نہیں جا رہے بلکہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، عظمت بیان کی جا رہی ہے، مقام بیان کیا جا رہا ہے، درجہ بیان کیا جا رہا ہے، امتیاز بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ کسی اور کو نہیں حاصل۔ دونوں میں فرق ہے، وہاں پہ احکام ہے، وہاں پہ کوئی فضیلت بیان نہیں کی جا رہی، وہاں پہ کوئی کرامت بیان نہیں کی جا رہی، وہاں پہ کوئی جو ہے نا درجہ بیان نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ کوئی عظمت نہیں بیان کی جا رہی، یہاں پہ عظمت بیان کی جا رہی۔ اچھا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس عظمت کی؟ دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جو 1400 سال سے شیعہ سنی لڑتے آ رہے ہیں، ایک کہتے ہیں فلاں اہل بیت میں ہے، دوسرا کہتے ہیں فلاں اہل بیت میں ہے، یہ جھگڑا خود اس بات کی دلیل ہے۔ اگر یہ عظمت پر دلالت نہ ہوتی تو یہ جھگڑا کبھی نہ ہوتا۔ یہ جھگڑا، یہ نظام، بھئی ازواج ہیں، بھئی ازواج نہیں، پنج تن آلے با ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا فلاں 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 شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ جھگڑا، یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اگر یہ دیکھیے نا، اگر اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے تو چلیں یہی بتا دینا عزیزان گرامی، اس میں کوئی بات نہیں ہے تو سب کے لیے ہے، یہاں پہ اس کے لیے ہے، تو پھر بات کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو آپ نے ایسے ہی کہہ دیا، ہمیں کیا پتا کہ یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے فضیلت؟ عزیزان گرامی، جب روائی بحث کروں گا، اسناد کے ساتھ انشاءاللہ موقع ملا تو بات کروں گا، لیکن آج صرف اتنا جو ہے موضوع سے مرتبط بات جو ہے کرتا چلوں عزیزان گرامی۔ اگر یہ فضیلت نہ ہوتی تو پیغمبر کی بیویاں بار بار آ کر نہ کہتی۔ دیکھیے نا، صحائح ستہ کی روایت ہے، ہماری اماں
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، اور ان کے گھر میں واقعہ ہوا، عزیزان گرامی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، جو خاص میں یوں کہوں گا جو نبوت کے ٹکڑے تھے مل گئے نبی سے، نبی کے گھر میں جو نبوت کے ٹکڑے تھے چادر تطہیر میں آ کر نبوت کا جز بن گئے، جب اس کے اندر آ گئے، اب جو انما کا جو حاصل آیت میں ہے اسی طرح کا حاصل پیغمبر نے قائم کیا، یا علی اسی قسم کا حاصل قائم کیا۔ اب وہاں سے بی بی آتی ہے، اب مختلف الفاظ بعد میں بات کروں گا، لیکن عزیزان گرامی حضرت ام سلمہ قریب آتی ہیں اور روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چادر کو اٹھاتی ہیں اور اس کے اندر سر داخل کرتی ہیں، پیغمبر اس سے چادر کو چھین لیتے ہیں، کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ کہا نہیں، آپ اہل بیت میں نہیں ہو، خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ یہاں سے پتا چلا اہل بیت نبی اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں۔ اچھا دیکھیے عزیزان گرامی، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اس لیے میں بعد میں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اب ام سلمہ کی یہ روایت یہاں پر جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے، یہ روایت آگے بڑھتی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے پیغمبر نے یہ چادر اوڑھی اور ایک دعا کی، اللہم، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں، اذهب عنہم الرجس، یا اللہ ان سے رجس کو دور کر دے۔ بھائی یہ قرائن کیا بتا رہے ہیں، یہ حالات کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا اب اس کے یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، میں ایک استدلال اس پہ بھی کروں گا، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک کاش میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جب میں نے نبی سے اجازت لی تھی کہ میں ان میں داخل ہو جاؤں، ایک کاش نبی مجھے بھی کہہ دیتے نعم، نبی مجھے بھی کہہ دیتے نعم آ جائیے، آپ ہی اہل بیت میں ہیں۔ اور یہ زوجہ رسول یہ کہتی ہے یہ میرے لیے توجہ، تمام تر عظمتوں کے باوجود جو ازواج مطہرات کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب اور دوسری آیتوں میں بیان فرمائی ہے، ان تمام تر عظمتوں کے باوجود وہ عظیم بی بی یہ کہتی ہے کہ یہ اگر مجھے یہ اہل بیت میں شامل کر لیا جاتا تو یہ میرے لیے ہر اس چیز سے افضل تھا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، اگر یہ فضیلت نہیں تو پھر یہ کیوں زوجہ رسول کہہ رہی ہے اتنی عظمت کے باوجود ہے کہ میں بحث کروں گا عزیزان گرامی اس کے حوالے سے بعد میں، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں، یہ بتاتا ہے کہ آیات میں ارادہ تکوینی ہے، تشریح مراد نہیں ہے۔ ایک اجازت ہے میں ایک اور قدم آگے بڑھوں؟ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک اور صحابی ہیں، ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کو کہتا ہے آپ نے تیسرے صحابی رسول کو گالیاں کیوں نہیں دی؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک صحابی رسول یزید کا بابا ہے، وہ کہتا ہے کس سے؟ سعد بن ابی وقاص سے کہتا ہے، اور یہ بھی صحابہ کی روایت ہے، جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ وہ ان سے گلا کرتے ہیں بھئی ہم نے حکم دیا ہے کہ حسین کے بابا علی پر نعوذ باللہ من ذالک شب و ستم کرو، یہ سارے لوگ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، میں گستاخی نہیں کر رہا عزیزان گرامی، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ توہین وہ ہوتی ہے جو الزام تراشی ہو، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اس واقعے میں یہ ہے عزیزان گرامی، صحابی رسول اور آپ کے بقول کاتب وحی وہ کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص سے، سعد ابن ابی وقاص سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سعد آخر آپ کیوں میرے فرمان کی حکم دلی کرتے ہو اور حضرت علی علیہ السلام کو
سب و شتم نہیں کرتے. اب سنن نسائی والا لکھتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے کاتب وحی سے یہ کہا کہ بھائی میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ علی کو نعوذ باللہ من ذالک میں سب و شتم کہوں. کہا کیوں؟ کہا علی کو پیغمبر نے 3 ایسی فضیلتیں دی. یا علی یا علی، علی کو 3 ایسی فضیلتیں دی کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھ میں ہوتی، یا علی یا علی، اگر ان میں ایک بھی میرے مجھ میں ہوتی اور مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک، ایک روایت میں سرخ اونٹوں، سرخ بالوں والے جو اونٹ ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہے، بالک انعام اور نعم سے، چوپایوں سے زیادہ ہے، زیادہ ہوتی. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اب شام انتظار میں ہے، وہ کون سی، جیسے آپ انتظار میں ہیں، وہ کون سی 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے، ادھر زوجہ رسول یہ کہہ رہی تھی، ادھر صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے. صحابی رسول نے بیان کیا سنن نسائی کی روایت کے مطابق عزیزان گرامی. اب یہ صحابی رسول بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت النبوی میں بیت النبوت بنایا. یار یہ بات میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، اس کے ساتھ آئندہ آنے والی مجلس میں میں نے بہت زیادہ جو ہے نا اس سے استفادہ کرنا ہے عزیزان گرامی، ماحول آمادہ کر رہا ہوں. بیت النبی میں بیت النبوت کو بنایا اور بیت النبوت کو بنا کر انہوں نے ایک چادر اوڑھی اور چادر اوڑھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس چادر تطہیر میں علی بھی تھا، حسنین بھی تھے، فاطمہ بھی تھی. اے کاش میں بھی اس چادر میں چلا جاتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے بھائی. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ پتہ نہیں یہ چادر کیسی چادر ہے جس میں آنے کی خواہش ہر بندے کو ہے، ہر بندے کو خواہش ہے کہ اس چادر کے اندر آ جاؤں. جو نبی کا نسبی ہے اس کی بھی یہ خواہش ہے، جو نبی کا صحابی ہے اس کی بھی یہ خواہش ہے اس چادر میں آج. اگر فضیلت نہ ہوتی تو یہ صحابہ کبھی بھی نہ کہتے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اگر یہ فضیلت نہ ہوتی یہ صحابی کبھی بھی نہ کہتے. اچھا ساتھ دوسری یہ بتائیے دوسری کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ باتیں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا دوسری یہ بات ہے، ایک ایسا مقام تھا خیبر کے دنوں میں اسلام کی اسلام کی جو بگڑی ہوئی تھی اس کو سنبھالنے کے لیے نبی نے ایک اعلان کر دیا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں عطا کروں گا، کل میں عطا کروں گا. تو اس دن ہر صحابی کی حسرت تھی یہ علم مجھے مل جائے، یہ علم مجھے مل جائے. اب دیکھیے عزیزان گرامی، جو لوگ ہمارے بعض افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء علم کے مخالف ہیں. علماء علم کے مخالف نہیں ہیں. علم ہر بندہ نہیں اٹھاتا، علم ہر بندہ نہیں اٹھاتا، جو قرار ہوتا ہے وہی علم اٹھاتا ہے. اپنے کردار میں قراریت لے کر آ جاؤ پھر علم اٹھاؤ. اپنے کردار میں وہ صفات لے کر آ جاؤ پھر علم اٹھاؤ. اور علم بزم کی علامت نہیں ہے، رزم کی علامت ہے. علم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی آپ برسر بیکار ہو. علم اٹھانا آپ کا جلوسوں میں، علم لگانا آپ کے گھروں میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ حالت رزم میں ہیں، ہم جنگ کی حالت میں ہیں. ہم یہ اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم یزید والے نہیں ہیں. حالت جنگ میں ہیں. ہمارا ہر ناپاکی کے خلاف جنگ، ہماری جو ہے ہر ناپاکی اور رزق کے خلاف جو ہے نا جہاد ہے عزیزان گرامی. اور ہم انتظار میں کب حسین کا وارث آئے گا اور یہ علم اس کے علم کے سائے میں ہم لڑنے کے لیے جائیں. ہم اس بات کا انتظار کریں. اچھا عزیزان گرامی، تو صحابی رسول نے کہا کہ جو علم علی کو وہاں پہ ملا تھا وہ اگر مجھے مل جاتا تو میرے لیے بہت زیادہ افضلیت ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اچھا تیسری کہا تیسری وہ ہے
کہ جب جنگ تبوک میں سارے لوگ جا رہے تھے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے چھوڑ کے پیغمبر جا رہے تھے، لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی نعوذ باللہ من ذالک، علی سے تو کوئی خطا ہو گئی ہے، علی سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اس وجہ سے علی کو نہیں لے کے جا رہے۔ تو پیغمبر کے پاس علی آئے تھے اور علی نے آ کر یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہاں پہ پیغمبر نے ایک حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں ہے، حدیث منزلت کہلاتی ہے۔ اس حدیث منزلت میں اپنے آپ کو پیغمبر نے موسیٰ قرار دیا اور علی کو ہارون قرار دیا۔ یہ اگر مجھ میں آ جاتی تو میں یہ کہتا، عزیزان گرامی میرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے انعام سے زیادہ جو ہے بہتر ہوتی۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر ایک یہ انما یہ دلالت کر رہا ہے، دوسرا یہ فضا جو ہے فضائل کی فضا ہونا، اور اس فضائل کی فضا پر ہم نے بات کی عزیزان گرامی، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں۔ تیسری جو بات میں نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کام ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ دعا کرنا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، صحیح ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس، یا اللہ ان سے رجس کو دور فرما۔ اب یہ بتائیے عزیزان گرامی، اگر یہ پیغمبر پہلے سے ہی، وہ تو سارے مسلمانوں کے لیے تھا، جب سارے مسلمانوں کے لیے تو پیغمبر کو دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر کا دعا کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں پہ جو رزق کا ارادہ جو خدا کا ہے وہ خاص ارادہ ہے، ہر ارادہ نہیں ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں، یہ لیذھب عنکم، اس میں لام کون سا ہے؟ انشاءاللہ کل بحث کروں گا اور رزق پر بحث کروں گا عزیزان گرامی کل، کہ رزق سے مراد کیا ہے، جو اتنی تاکیدات کے ساتھ ارادہ تکوینی ہے، لیکن اس کی کون سا ارادہ ہے، ارادہ کس بات کا ہے؟ اذھاب الرجس کا ارادہ ہے، اذھاب الرجس، آخر یہ رجس ہے کیا؟ اور یہاں پہ لام جو تعلیل کا آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ بھی بحث علماء کے خدمت میں آج بیان نہیں کرتا، صرف جو ہے نا مقدمتاً عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں یہ لام تعلیل ہے، علت بیان کرنے کے لیے آیا۔ کیسے علت بیان کرنے کے لیے آیا؟ اس لیے علت بیان کرنے کے لیے آیا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ وضو، غسل، تیمم کا حکم دیا اور اس کا فلسفہ اور اس کی علت کیا بیان کی؟ لیطہرکم، اس لیے تاکہ جو ہے نا آپ کو طہارت مل جائے، آپ پاک ہو جائیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، جو پیچھے جتنے احکامات ہیں نا ازواج نبی کو احکام ہیں کہ بھئی نرم و نازک لہجے میں بات نہ کرو، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اور یہ سارے احکامات وغیرہ جو ہیں، یہ سارے احکامات جو ہیں، یہ احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے رجس دور ہو جائے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ ہے۔ اچھا چلیں ایک جواب دے کر آگے بڑھتا ہوں اور بس انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام۔ چلیں میں دست بستہ عرض کروں گا عزیزان گرامی، تعصب کی اینک اتار کر، ذرا سا انصاف کی اینک لگا کر اور دماغ کو کھول کر یہ بیان کیجئے، یہ بتائیے عزیزان گرامی کہ جو احکامات پہلے دیے جا رہے ہیں وہ مخصوص ہیں ازواج الرسول کے ساتھ یا نہیں؟ کیا مخصوص احکام ہے یا مخصوص احکام نہیں ہے؟ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی وہی حکم ہے؟ کیا علی کے لیے بھی وہی حکم ہے؟ کیا حسنین کے لیے بھی وہی حکم ہے؟ چلیں اور نہیں، یہ تو روایات ثابت کرتی ہیں نا عزیزان گرامی۔ 16 معتبر روایتیں تبری نے لکھی کہ اس سے مراد پنجتن آل ابا ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ جو پہلے والے احکامات آ رہے ہیں کہ بھئی گھروں سے باہر نہیں نکلنا، بھئی آپ نے نرم لہجے میں، نرم و نازک انداز میں باتیں نہیں کرنی، یہ جو خواتین سے متعلق باتیں ہیں، کیا یہ احکامات پیغمبر کو بھی شامل ہیں؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر تو مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ من ذالک کہ پیغمبر بھی گھر سے باہر نہ نکلے، علی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، حسنین بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو یہاں پہ لام کون سا لام ہے؟ انشاءاللہ کل بحث کروں گا اس کے اوپر۔ اور آج یہ سن لیجئے گا عزیزان گرامی، یہ تطہیر کے جو سرچشمے ہیں، جو بندہ اس کے جتنے قریب جاتا ہے وہ اتنا ہی پاک ہو جاتا ہے، جو بندہ ان کے جتنے قریب جاتا ہے وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور آج عزیزان گرامی ایک ایسی سرزمین کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ جو جب تک حسین نے اس پر پاؤں نہیں رکھے تھے وہ خاک شفا نہیں بنی تھی۔ جب تک اس پر حسین ابن علی نے پاؤں نہیں رکھے تھے وہ سرزمین
جو ہے وہ خاک شفا نہیں بنی تھی، وہ طاہر نہیں بنی تھی، وہ مطہر نہیں بنی تھی، اس حوالے سے کہ جو بیماریوں سے بھی شفا دے، وہ ہر اس حوالے سے بھی ہمیں شفا دے عزیزان گرامی، اس نے شفا کے۔ دیکھیے ایک بندہ آیا ملا فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ حساب کتاب کرتا تھا، مرتاز تھا، اور اس نے حساب کیا۔ کس چیز کا حساب اس چیز کا کرتا تھا، وہ غیب بتا دیتا تھا کہ بھئی فلان 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 جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں کر دیتا تھا۔ اچھا تو فیض کاشانی صاحب کے پاس یہ آئے، اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، پھر حضرت امام علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک بندہ آیا اور پھر ان سے کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ تو ہر چیز کو بتا دے رہا ہے۔ پیغمبر اکرم امام علیہ السلام ان کے قریب گئے اور ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی میں بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم کے اس ولی اور وارث نے ایک مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے بعد اس مرتاز سے پوچھا کہ بتاؤ اس مچھلی میرے ہاتھ میں کون سی ہے؟ وہ تھوڑا سا خیالات میں ڈوب گیا اور خیالوں میں ڈوب کر جو ہے حساب کرنے لگا۔ حساب کر کے اس نے کہا کہ پروردگار نے اتنی پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس کائنات میں کچھ بری مخلوق ہے، کچھ بحری مخلوق ہے، بحری مخلوق میں مچھلیاں ہوتی ہیں، مچھلیوں میں نسلیں ہوتی ہیں، فلان نسل کی ایک مچھلی کم ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا اب ہادی نے جو تطہیر کرنا چاہتا ہے نا، انہیں تطہیر کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ کیسے؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اس مرتبے تک، اس مقام تک پہنچے کیسے؟ کہا میں اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، تو میں اپنے من کی بات نہیں مانتا، نفس کی بات نہیں مانتا، اس وجہ سے میں درجے پر پہنچا۔ کہا اچھا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ کا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب کیا گئے یہ دلیل اس نے یہ دی ہے کہ میں درجے پر اس لیے پہنچا کہ جو میرا نفس کہتا ہے میں اپنے نفس کی نہیں مانتا، خواہش کی نہیں مانتا، اس پر عمل کر رہا ہوں، اس کے خلاف عمل کرتا ہوں، اس درجے پر پہنچا۔ اب عزیزان گرامی جب اس نے یہ کہا زبان لڑکھڑانے لگی اور پیغمبر اکرم کے اس ہادی نے اور اس تطہیر کے سرچشمے نے اسے کہا پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پاک ہو گیا۔ اچھا پاک ہوا، اب تو کمالات اور آ جانے چاہیے نا، کمالات اور جانے چاہیے۔ پیغمبر اکرم کے اس نواسے نے اور اس پوتے نے کیا کیا، ایک بار پھر ہاتھ میں کچھ پکڑ کے اس کو کہا بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، بتا نہیں سکتا۔ تو جو ہے عزیزان گرامی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، جب تک میں ادھر تھا سب کچھ بتا سکتا تھا، اب تو ادھر آ گیا ہوں۔ کہا ادھر کا معاملہ اور ہے، ادھر کا معاملہ اور ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت چونکہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، تطہیر کے لیے ایک اچھا کام کر رہے تھے، تطہیر کے سرچشمے نے ایک قطرہ دے دیا ہمیں کہ اگر پاکیزہ ہونا چاہتے ہو تو خواہشات نفسانیہ کے خلاف عمل کرو، خواہشات نفسانیہ کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرو، پاک ہو جاؤ گے عزیزان گرامی۔ ملا فیض کاشانی کے پاس بھی یہ بندہ آیا اور اس نے کہا حساب لگایا، کہا ملا فیض کاشانی صاحب نے اپنے ہاتھ میں ایک چیز پکڑ رکھی تھی اور اس کے بعد اس سے کہا کہ حساب لگاؤ۔ حساب لگاتا ہے، بہت لا حساب کتاب کرتا ہے۔ حساب و کتاب لگانے کے بعد حیران و پریشان دیکھتا ہے۔ آغا یہ مجتہد عظیم اس سے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو، کیا حساب نہیں کر پا رہے؟ کہا حساب کر پا رہا ہوں لیکن میں نے زمین پوری چھان ماری ہے، آپ کے ہاتھ میں مجھے پتا ہے کہ کیا ہے لیکن وہ زمین کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو زمین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کہا بہشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے ٹکڑے کی کچھ مٹی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا وہ مٹی کون سی مٹی ہے؟ جب کھول کر بتایا تو اہم مٹی تھی لیکن اس سے ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا یہ کون سی مٹی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کہا یہ مٹی کہیں میں بہشت سے لے کر نہیں آیا ہوں، یہ وہ مٹی ہے کہ جس میں میرے مولا حسین کا خون شامل ہے۔ اجرکم اللہ، اس میں میرے مولا حسین کا خون شامل ہے اور میں دس بستہ عرض کروں گا اس میں صرف حسین کا خون شامل نہیں ہے، حسین کے شیرخوار بچے علی اصغر کا خون بھی شامل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ وہ سرزمین ہے عزیزان گرامی جہاں پہ جو بھی گیا کرب و بلا میں مبتلا ہوا،
یہ وہ سرزمین ہے جس پر جو بھی گیا کرب و بلا میں مبتلا ہوا۔ جب حسین نے اس سرزمین پر قدم رکھا 2 محرم کو کل کربلا میں پنجشنبے والے دن تاریخ میں ملتا ہے، امام حسین کربلا میں ملتے وہاں پہ گئے ہیں۔ وہاں پہ جب محاصرہ کیا گیا، ذوالجناح اپنی جس گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے چلیے، گھوڑا آگے جانے کی آگے نہیں جاتا، گھوڑا بدلا، دوسرا گھوڑا آیا، نہیں گیا آگے۔ عزاداران سید الشہداء بولا، پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے مولا، یہ بتائیے، مولا پوچھ رہے بھائی یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا نینوا، مولا نے گھوڑا تبدیل کیا، کسی نے کہا کیا غازریہ۔ ایک بار کسی نے یہ آواز دی، مولا اس سرزمین کا نام ہے کرب و بلا، یہ کرب و بلا والی زمین ہے۔ مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور بیویوں کو مخاطب کر کے، صحابیوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ بھئی یہ سرزمین دیکھ رہے ہو، یہیں پر میرا علی اصغر شہید ہوگا۔ یہ جو دیکھ رہے ہو غازی تیرے بازو ادھر ہی قلم ہوں گے، ہاں یہاں پہ دیکھ رہے ہو میرے جو حبیب ابن مظاہر یہاں پہ شہید ہوگا۔ امام علیہ السلام نے سارا بندوبست وہاں پہ کر دیا۔ اب عزاداران سید الشہداء، اب کیا ہوا دوسرے مرحلے میں، امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کو بلایا، بنی اسد کو بلا کر کہا، بنی اسد کے مردوں کو بلایا، کہا یہ زمین کا اتنا رقبہ ہے، یہ رقبہ جو ہے ہم پر بیچ دو۔ انہوں نے کہا مولا آپ کو یا ہم ہدیہ دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں ہدیہ نہیں لیتا، مجھ سے قیمت لے لو۔ میں کہوں گا مولا یہ بتائیے آج یہ ہدیہ دے رہے ہیں، مولا آپ پر تو ساروں کے جانے نچھاور ہیں، یہ زمین کی قیمت کیوں دینا چاہ رہا ہے؟ یہ راز میرے اوپر کبھی بھی نہ کھلتا، عزاداران سید الشہداء، یہ راز کبھی بھی مجھ پر نہ کھلتا، جب نہ کھلتا اگر امام حسین اپنی زندگی میں ننھے علی اصغر کی قبر نہ کھودتے۔ یہ جو افراد چہل پہل ہے ذرا سا آرام سے بیٹھ جائیں تاکہ ایک ماحول بن۔ یہ راز مجھ پر کبھی نہ کھلتا اگر امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے علی اصغر کی قبر نہ بناتے۔ اور وہ ملعونین جب یہ قافلہ یہاں سے جانے لگا تھا اور سروں کا شمار ہوا تھا، ایک چھوٹا علی اصغر کا سر کم نکلا تھا، اور ظالموں نے عزاداران سید الشہداء کربلا کی زمین میں نیزے مارنا شروع کیے تھے، اور یہ چاہا تھا کہ حسین کا ننھا بیٹا علی اصغر کہاں ہے۔ عزاداران سید الشہداء، اگر عزاداران سید الشہداء اگر امام حسین علیہ السلام یہ زمین نہ خریدتے، وہ کہتے ہماری اپنی زمین تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بہرحال یہ لوگ چلے گئے، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بھئی اپنی خواتین کو بلانا۔ خواتین آ گئیں اور ان کو جو وصیتیں کی تھی، اس کے بعد مولا جو ہے کونین کا مالک ان سے کچھ وصیتیں کر رہا ہے، اور وہ وصیتیں کیا ہیں عزاداران سید الشہداء؟ ان وصیتوں میں یہ ہے، دیکھو بنی اسد کی عورتوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد جو ہیں وہ میرے اوپر جب ہم شہید ہو جائیں گے ہمیں دفنانے کے لیے نہ آ سکے، ڈر جائیں، تو دیکھو تم پانی لینے کے بہانے آنا، اور ہمارے لیے قبریں اگر نہیں بنا سکتی ہو تو گرم ریت ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔ بس عزاداران سید الشہداء، علامہ طالب جوہری مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ جانے لگے ان کو کہا آپ چلی جاؤ، لیکن میرے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا، اور بچوں کو کہنا جب بچے آئے اور ان کو کہا گیا کہ دیکھو بچوں، اگر تمہارے باپ تمہارے والدین نہ آ سکیں تو پھر تم کھیلنے کے بہانے آنا۔ ہاں عزاداران سید الشہداء، آج حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا ہے، یہ اہتمام ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوگا، اس وقت جانے کے لیے نہ کوئی اتنے مرد ہوں گے اور نہ اتنے بچے ہوں گے، اور جب یہاں سے زینب کی سربراہی میں یہ قافلہ جا رہا ہوگا، ایک مرد ہوگا جو بیمار ہے اور جو بیٹھ نہیں سکتا، عزاداران سید الشہداء، اور زینب اس کو پہ سوار کرائے گی، اور کیا کرے گی عزاداران سید الشہداء؟ زینب نہر فرات کی جانب اور رخ کر کے بلائے گی، بھیا عباس کہاں ہو؟ آ کر دیکھئے تو صحیح، آج میں امام زمانہ کو سوار کر رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا بما ماتم حسین۔